کسی نے خوب کہا تھا نا کہ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ اس لیے اہل ایمان بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ان کے محبوب کا ذکر کوئی چھیڑ کے بیٹھ جائے اور ان کے دل کی تار کو ہلا دے اور مکین گنبد خضرا سے ملا دے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ذکر سے کس قدر مسرت اور خوشی ہوتی ہے، مولانا جلال الدین رومی ایک مثال دے کر بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو اوپر سے اس نے سوال کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم۔ اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں، اپنے بے چین دل کو چین دے رہا ہوں اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے۔ تو مولانا رومی یہ بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم تو کہتے ہیں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ایسی کستوری ہے، جوں جوں یہ چھڑتا جاتا ہے تو اس کی مہک سے مشام جاں معطر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک کے بابرکت کلمات پڑھنے کا شرف پایا ہے، میں نے ان کا ترجمہ آپ کی توجہ کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے سامنے کافی سارے بچے بھی موجود ہیں۔ تو یہ حدیث پاک میرے ذہن میں آئی کہ یہ بچے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کروڑوں اربوں روپے لگا کے دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن ایک لنگڑا لولا بچہ اربوں سے بھی نہیں مل سکتا۔ اربوں روپے بھی خرچ کریں تو ہم نہ بچہ خرید سکتے ہیں نہ بچی خرید سکتے ہیں، یہ صرف میرے رب کی عطا سے عطا ہوتے ہیں۔ تو بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن بچوں کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم نے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اور ایک معاشرے کا خوبصورت فرد بنانے کے لیے ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں۔ چونکہ ہم ایک بزرگ کے مزاج کے سائے میں بیٹھے ہیں، تو اولیاء کرام تربیت کا جو ایک خاص روپ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے ہاں نظر آتا ہے، وہ ایک ان کا اپنا ہی خاص انداز ہوتا ہے۔ بلکہ جتنے بھی نیک لوگ ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے پیچھے دیکھیں تو ان کے والدین کی تربیت کے اثرات جو ہیں وہ ان میں نظر آتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو تربیت دے رہی ہے، کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو۔ بیٹا کہتا امی نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا، چونکہ ماں کو پتا تھا کہ بیٹا شکر کو پسند کرتا ہے، کہا بیٹا جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر دے گا۔ اب ماں بچے کو نمازی بنا رہی ہے، باقاعدہ اس کو خود وضو کرواتی ہے، اس کے لیے مصلی بچھاتی ہے، اور مصلی بچھا کے پھر اس کو مصلی پہ کھڑا کرتی ہے، اور پھر اہتمام سے شکر کی پڑیا بچے کے مصلی کے نیچے رکھتی ہے، اور بچہ نماز پڑھتا ہے، مصلی اٹھاتا ہے، اس کو شکر کی پڑیا ملتی ہے، وہ شکر کھا کے خوش ہو جاتا ہے اور اگلی نماز کی تیاری شروع کر لیتا ہے کہ جب دوبارہ نماز پڑھوں گا تو اللہ دوبارہ پھر مجھے شکر عطا فرمائے گا۔ اب ماں بچے کو یوں نمازی بنا رہی ہے اور یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ اچھا ایک دن ایسا بھی آیا کہ بچہ وضو کر کے مصلی پہ چڑھ گیا، لیکن گھر میں شکر دستیاب نہیں۔ ماں ہو گئی پریشان، ادھر بچہ مصلی پہ چڑھا ہے اور بچہ سر سجدے میں رکھتا ہے، ادھر ماں بھی سجدے میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے مالک آج میری لاج رکھ لینا،
گھر میں شکر نہیں ہے، میں نے اس کو نمازی بنانے کے لیے اور تیری چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے شکر کا لالچ دیا تھا، آج میری لاج رکھ لینا، اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ یہ مجھے یہ نہ کہے کہ آج شکر کہاں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بندی کی سینے سے اٹھی ہوئی آواز اللہ کی عرش تک پہنچی۔ پہلے جب بچہ مصلی اٹھاتا تھا شکر کی صرف ایک پڑیا دستیاب ہوتی تھی، لیکن آج جب بچے نے مصلی اٹھایا تو نیچے شکر ہی شکر موجود تھی۔ اب یہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور یہ زندگی کے شباب کو دیکھتا ہے تو اس کی ٹون کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پڑی۔ پھر یہ بچہ بڑا ہو کر شیخ الاسلام والمسلمین بنتا ہے۔ یہ بچہ جس کی ماں نے اس انداز کے ساتھ اس کی تربیت کی 22 خاندانوں کو داخل اسلام کرتا ہے، بیٹھ جاؤ تشریف رکھو، 22 نسلوں کو داخل اسلام کرنے کے بعد یہ بچہ مسجد میں جھاڑو دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے، تو یہ صرف اس کا اپنا کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ تو جب مائیں تربیت کرتی تھیں تو بچے بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر بنا کرتے تھے۔ پھر بچے جو ہے وہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں آیا کرتے تھے، داتا گنج بخش علی حجویری کی صورت میں آیا کرتے تھے، پھر حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ بنتے تھے، پھر حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جیسے بچے پروان چڑھتے ہیں جب ان کے والدین ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب میں نے حضور کا ایک فرمان نور آپ کے سامنے رکھا جو کہ حضور نے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا بچہ جب زبان کھولتا ہے اور وہ شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 قسم کی تعلیم لازمی دو، 3 قسم کے علم انہیں ضرور سکھاؤ۔ اب یہ کون کون سے ہیں ذرا آپ کی توجہ سے آپ تک یہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پہلا علم یہ ہے کہ جب بچہ شعور کی منزل میں قدم رکھے تو اس کے دل کے ایک ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا گاڑ دو، حضور کی محبت اس کو سکھاؤ۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا وحب آل نبیکم، اپنے نبی کی آل کا پیار سکھاؤ۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا بتلاوت القرآن، اور جب بچہ لب کھولے تو اس کے لبوں پہ اللہ کا کلام قرآن مجید جاری کر دو۔ تو یہ 3 چیزیں ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اس کی بچوں کو ہم تعلیم دیں۔ اچھا بچہ ابھی 3-4 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے، وہ تو محبت کے لفظ کا معنی ہی نہیں جانتا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، کسی کی طرف دل کا مائل ہو جانا، کسی کی طرف دل کا جھک جانا، اور چند چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ترجیحاً قبول کر لینا، اس چیز کا نام محبت ہے۔ اچھا محبت کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن حضرت اقبال نے جو لکھا تو کمال کر دیا۔ وہ ماتے محبت انسان کے سینے میں ایک ایسا جوہر ہے جو انسانوں کو دیا گیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ تو جب انسان کے سینے میں دل ہے تو ظاہر ہے دل میں کسی کے لیے تڑپ بھی ہوگی، دل کے اندر کسی کی آرزو بھی پیدا ہوگی۔ جب دل ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ کوئی دل پر بھی ہونا چاہیے، کوئی دل کے اندر رہنے والا بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہر سینے کے اندر دل کے اندر آرزو پیدا ہوتی ہے۔ اچھا محبتیں لوگ بہت کرتے ہیں، کچھ محبتیں ایسی ہیں جو بندے کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں، کچھ محبتیں ایسی ہیں جو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو بس اوقات محبت کرنے کے بعد انسان پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے پیار نہ کیا ہوتا، تو آج یہ مصیبت دیکھنے کو نہ آتی۔ تو محبت بندے کو اجاڑ دیتی ہے، محبت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، محبت انسان کے لیے پچھتاوے کا باعث بنتی ہے۔
لیکن تو روزہ نہیں رکھتا. کہا حج کرو خانہ کعبہ کا، لیکن خود حج نہیں کرتا. تو یہ سارے اعمال اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کرو، لیکن خود نہیں کرتا. ایک عمل ایسا ہے جس کا ہمیں بھی حکم دیا اور فرمایا صرف تم ہی نہیں پڑھتے ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا کائنات میں اللہ کے سارے فرشتے امام الانبیاء پہ درود پڑھتے ہیں، اور میں رب ہو کے بھی اپنے محبوب محمد پہ درود پڑھتا رہتا ہوں. تو خود بھی درود پڑھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی محبوب پہ درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور محبت سے سلام بھی پڑھا کرو. تو خود بھی کرتا ہے، ہمیں بھی حکم دیا. تو جب درود پڑھیں گے تو حضور کا پیار سینے میں پیدا ہوگا اور لہجہ میٹھا ہو جائے گا. علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے لہجے کے اندر اتنی مٹھاس کہاں سے آئی، اتنا رس اور شہد کہاں سے آیا؟ تو حضرت اقبال نے مختصر جواب دیا. فرمانے لگے کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میرے لہجے کے اندر اتنی مٹھاس ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمال تم بھی حاصل کر سکتے ہو. کیسے حاصل ہوگا؟ فرماتے ہیں میں نے گن کے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے. کمال میرا نہیں ہے، درود والے نبی کے درود کا کمال ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے. اچھا، خوبصورت حدیث آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی کہ درود کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے گھروں میں درود کا ماحول بنائیں گے، اور اب ماہ ربیع النور بھی آ رہا ہے، تو یہ خاص طور پہ گھروں کے اندر درود کا ماحول ہونا چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان فرمایا، سن لیجئے توجہ سے. حضور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ. فرمایا کل قیامت کے دن اگر یہ بندہ جب میری بارگاہ میں آئے گا تو ایک تو میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. اب آپ مجھے بتائیں، جس کے ایمان کی گواہی حضور دیں پھر کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا کنت لہ شہیدا، میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. اور اگلی بات بڑی پتے کی ہے. فرمایا اگر یہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا نا، لیکن مجھ پہ درود پڑتا رہا، تو فرمایا میں اس کی شفاعت کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے. خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو یہ چیز کن کو نصیب ہوگی؟ جو حضور کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں. دوسری چیز جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے سینوں میں حضور کا پیار ڈال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کے لبوں پہ حضور کی نعت جاری کی جائے. بچہ سکول جائے نعت پڑھتا جائے، بچہ سکول سے واپس گھر پلٹے اس کے لبوں پہ نعت، اور گھر سے مسجد میں جائے تو اپنے نبی کی ذات پہ. یہ بات ذہن رکھیں، انسان طبی طور پہ گنگنانے کا عادی ہے. کوئی بھی انسان ہے، اس کا کبھی نہ کبھی یہ دل ضرور چاہتا ہے کہ میں اپنے لبوں سے کوئی چیز گنگناؤں. تو اگر تو اس کے گھر میں گانے گائے جاتے ہیں تو ظاہر پھر وہ گانے گنگنائے گا. اور اگر اس کے گھر میں نعت پڑھنے کا ماحول ہے اور اس کے گھر میں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، تو پھر وہ یہ قصیدہ پڑھے گا. اور جب اس کے گھر کے اندر یہ نعت پڑھی جاتی ہوگی، مکھ چاند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دی اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد پڑی ہے. جب اس کے گھر میں یہ نعت پڑھی جائے گی تو پھر بچہ گھر سے جب نکلے گا تو وہ نعت گنگنائے گا. وہ نعت پڑھتا ہوا اپنے گھر سے باہر نکلے گا. تو جب بچہ حضور کی تعریف کرے گا اور حضور کے بارے میں حضور کی نعت پڑھے گا تو پھر نعت والے محبوب کی محبت اس کے سینے میں اتر جائے گی، نعت والے محبوب کا پیار اس کے سینے میں اترے گا. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آواز اچھی ہے تو پھر ہی ہم نعت یاد کریں. آواز کے بغیر بھی نعت پڑھی جا سکتی ہے. آواز کے بغیر بھی ہم جب گھر میں بیٹھے ہوں، تنہائی میں بیٹھے ہوں، تو ہم نعت پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بات ذہن رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا آسان راستہ حضور کی نعت پڑھنا ہے. اور یہ اتنا بڑا کام ہے، شہنشاہ گولڑا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی
بڑی ذات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن وہ نعت کے بارے میں اپنا کیا معیار رکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکی کتے جا اڑی. یعنی کتنا بڑا نام ہے کہ آج بھی نعت کا نعت لکھتے ہیں، لیکن یہ سید السادات نعت بھی لکھتے تھے، نعت والے محبوب کا دیدار بھی کرتے تھے، ان کا دیدار بھی کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ کہا نا کہ لاہو مختی مخطط برتے یمن، لاہو مختی مخطط برتے یمن، او مٹھڑیاں گالی الاؤ مٹھن جڑیاں ہمراہ وادی سن کریں. تو نعت بھی لکھ رہے تھے، دیدار بھی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میری کیا اوقات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تو خود رب ذوالجلال قرآن میں پڑھتا ہے. قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک حضور کی تعریف پہ مشتمل ہے. تو اس لیے نعت کے ذریعے ہم بچے کے سینے میں حضور کا پیار اتار سکتے ہیں، اور یہ ہمیں کلام رضا آنا چاہیے. حضرت قبلہ قطب عالم رحمت اللہ علیہ ان کا کلام ہمارے جو ہے وہ سینوں میں ہونا چاہیے. اس کے ذریعے ہمارے سینوں میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. تیسری چیز، بچے کو یہ بتائیں کہ دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت شہر ہیں اور بڑی اونچی بلڈنگیں ہیں، لیکن یاد رکھو پوری کائنات میں سب سے زیادہ سونا شہر مدینہ ہے. مدینے جیسا کوئی کائنات میں اور کوئی شہر نہیں ہے. میں اپنی بات نہیں کرتا، اقبال سے پوچھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ خاک طیبہ از دو عالم بہتر است، آنکھ نک شہرے کے آن جا دل برس. فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو نا تو مجھے تو پوری کائنات سے مدینے کی مٹی سب سے زیادہ پسند ہے، اچھی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں محبوب تشریف فرما ہے. یار کس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وجود مسعود کی برکت حاصل ہوتی. اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی. مالک کیوں؟ شہر مکہ کی قسم کیوں فرما رہا ہے؟ کیا وہاں تیرا گھر کعبہ ہے اس لیے قسم فرمائی؟ کیا وہاں چاہے زمزم ہے اس لیے قسم فرمائی؟ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، وہاں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ چشمہ چاہے زمزم موجود ہے اس لیے قسم فرمائی. اور وہاں جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، وہاں مطاف ہے، وہاں حتیم ہے. پورا ایک ایک گوشہ تو اللہ کی رحمتوں کا مورد اور مرکز ہے. انسان کا دل اور دماغ کبھی جاتا ہے شاید اس وجہ سے قسم فرمائی ہو کر، کبھی دل جاتا ہے اس وجہ سے قسم فرمائی ہو. فرمائی کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں کہ اس شہر کی مٹی نے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، اس شہر کی مٹی نے محبوب کے قدموں کو چوما ہے، اس لیے میں اس کی قسم فرما رہا ہوں. اور ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کیا مکہ کیا مدینہ، ان کی تو عظمت ہی بہت زیادہ ہے. فرماتا ہے عرب شریف تو صدقے جائیے جتھے بکریاں یار چرائیاں تے قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں. تو یہ مدینہ پاک کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے. بچوں کے سینوں میں یہ بات ڈالی جائے. جب بچے مدینے سے پیار کریں گے تو مدینے والے محبوب محمد کا پیار خود ہی سینے میں اتر جائے گا. تو آپ تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بس میری طرف توجہ فرمائیے. تو مدینہ، اچھا ایک بات بڑی خوبصورت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علماء کے مابین اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں مکہ افضل ہے، اس پہ دلائل ہے، بڑا زور ہے دلائل. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں مدینہ مکہ سے بھی زیادہ افضل ہے، دلائل ہے، اس پہ زور ہے. علمی اختلاف ہے. جو مکہ کو افضل کہتے ہیں وہ مدینہ کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، جو مدینہ کو افضل کہتے ہیں وہ مکہ کی عظمت کا انکار نہیں کرتے. بس افضلیت کا اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل ہیں. لیکن شیخ محقق نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ ایک تیسرا قول محاکمانہ انداز میں پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں بات مکان کی نہیں ہے، بات مکی کی ہے. بات جگہ کی نہیں ہے، بات ذات کی ہے. فرماتے ہیں بات مکے یا مدینے کی نہیں ہے، بات آمنہ کے لال کی ہے. فرماتے ہیں جب محبوب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب محبوب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے اب پوری کائنات سے مدینہ افضل ہو گیا. اللہ اکبر. جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر تے بس مدینہ ہے. تو بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ کائنات میں سب سے افضل شہر مدینہ ہے. تو جب مدینے سے بچہ پیار کرے گا تو مدینے والے محبوب کا پیار خود بخود سینہ میں اتر جائے گا. آپ ذرا تشریف رکھیں، توجہ بڑھتی ہے.
یقیناً آپ اگر مجھے نذرانہ دیں گے تو اس کا مجھے اگر آپ میری بات توجہ سے سنیں گے، آپ کے سینے میں کوئی میری بات اتر جاتی ہے اور آپ یہاں سے اٹھ کے اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ ان پیسوں سے مجھے کہیں زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. تو اس لیے میری آپ توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے. آپ بہت پیار والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پیار قبول فرمائے. لیکن بس میری بات کو توجہ سے سن لیجیے کیونکہ ابھی محفل نعت بھی ہونی ہے بعد میں، تو میں اپنی بات کو ذرا سمیٹنا بھی چاہتا ہوں. تو اس لیے بچے کو درود پڑھنا سکھایا جائے، بچے کے ذہن میں بات ڈالی جائے، مدینہ پاک کی محبت کی نعت سکھائی جائے، اور ایک خوبصورت اور اہم ذریعہ بچے کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنے کا یہ ہے کہ بچے کے سامنے حضور کا حسن بیان کیا جائے. کیونکہ انسان حسن پسند ہے نا، حسن جہاں بھی ہوگا انسان کا دل وہیں لڑک جائے گا. اور انسان حسن پسند ہے. حسن اگر مور کے پروں میں ہو تو خوبصورت لگتے ہیں. حسن بچے کی مسکراہٹ میں ہو تو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. حسن چاند کی چاندنی میں ہو تو بچہ پیدا ہوتے ہی چاند کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں بچہ اوپر کیا دیکھ رہا ہے، اور وہ چاند کے حسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو حسن کی طرف مائلگی، حسن کی کشش یہ انسان کے سینے میں رکھی گئی ہے. تو پھر آؤ نا بچے کے سامنے اس ذات کا حسن رکھو جہاں پوری کائنات کا حسن آ کے پانی بھرتا ہے. اس ذات کا حسن بچے کے سامنے رکھو. آؤ دو تین حدیث برکت کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، فرماتے ہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ سونا چہرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. حضور سے زیادہ کائنات میں کوئی سونا نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو کل قمری لیلۃ البدر لا مر قبلہ ولا بعدہ مثلہ. فرماتے ہیں حضور تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے. پھر فرماتے ہیں نا حضور جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان پاس ہی بولے تھے، بیٹھے تھے، فرمانے لگے تم دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جن دے وچ محمد نو ڈالیا سی. لکھاں آئے نبی دنیا تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں. ایسا حسین پیکر آمنہ کے لال کا کائنات میں اور ایسا کوئی اور دوسرا نہیں ہے جیسے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اچھا حضور کے چہرے کے حسن کو میں بیان نہیں کر سکتا. میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آپ کا عرس بھی قریب آ رہا ہے تو آپ کا فیضان تھوڑا سا یہ، آپ مسجد کے اندر گھر میں جگہ جگہ پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام آپ پڑھتے ہیں. تو اس سلام کے اندر حضور کے معجزات کا بھی ذکر ہے اور آقا کریم اسلام کی پوری صورت زیبا کا بھی ذکر ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت جب حضور کے سر انور کا حسن بیان کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جب حضور کے ماتھے کی بات آتی ہے فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. تم تو کبھی کبھی صحرا باندھتے ہو نا، آمنہ کے لال کے ماتھے پہ ہمیشہ شفاعت کا صحرا رہتا تھا. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جب حضور کی بموں کی بات آتی ہے، آپ کی بڑی اہم بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب بموں کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، پوری کائنات کعبے کی طرف جھکتی ہے لیکن کعبہ حضور کی بموں کی طرف جھکتا ہے. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور پھر جب حضور کی آنکھ کا حسن بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. اور نظر کا کمال کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور اس نگاہ کی تیزی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ آنکھ ہے جو اللہ کے چہرہ قدرت کا دیدار کرتی رہی لیکن نہ جھدھیائی نہ آگے بڑھی، بلکہ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک جلوے کا ایک پرتو دیکھا اور غش کھا کے گر پڑے، لیکن آمنہ کے لال
توجہ کے ساتھ دیکھتے رہے، لیکن ذرہ برابر بھی آنکھیں ادھر نہیں ہٹی۔ اللہ اکبر، خود رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، یہ کیسی آنکھیں ہیں، نہ چدھیائی ہیں نہ حد سے آگے بڑھتی ہیں۔ تو کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جب آقا کریم اسلام کے مبارک کانوں کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب حضور کے مبارک ہونٹوں کی بات آتی ہے فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں میرے آقا کے جو ہونٹ ہیں یہ بظاہر ہونٹ ہیں لیکن حقیقت میں جنت کے پھولوں کی پتیاں ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب حضور کے مبارک دہن کی بات چلی، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر آقا کریم اسلام کے مبارک ہاتھ کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، جب حضور کی رنگت کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم اسلام کی رنگت کتنی خوبصورت ہے، ایسی رنگت ہے کہ جس رنگت کو دیکھ کے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کا کلمہ داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کا جو سراپا مبارک ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ سلام ہمیں یاد ہونا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کروانا چاہیے، اپنے گھروں میں بھی پڑھنا چاہیے، مساجد میں بھی پڑھنا چاہیے، اور اس سلام کے ذریعے ہم حضور کا پیار حاصل کر سکتے ہیں، حضور کے حسن کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو بچے کو حضور کا حسن بیان کیا جائے۔ دوسری بات آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمائی کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی آل کا پیار سکھاؤ۔ آپ دیکھیں جتنی بھی سیاستہ جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مناقب کا بھی تذکرہ ہے، وہاں حسنین کریمین کی عظمتوں کا بھی اظہار کیا گیا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی تذکرہ ہے اور ان کی عظمتوں کا اظہار ہے۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا، جس نے مجھے محمد سے پیار کیا اس نے رب ذوالجلال سے پیار کیا، اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ کس قدر آقا کریم اسلام کے صحابہ حضور کی آل سے پیار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بچپن میں ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عصر کی نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھا کے باہر نکلتے ہیں تو حضرت امام حسن بچوں میں کھیل رہے تھے، تو حضرت امام حسن کو اٹھایا اور کندھے پہ بٹھا دیا اور کندھے پہ سوار کر کے چلنے لگے۔ حضرت مولا علی بھی ساتھ تھے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے وہ امام حسن مجتبی کو دیکھ رہے ہیں، بار بار ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ حضور بھی امام حسن کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اور بلکہ دیکھا ہی نہیں کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ صحابہ نے اس کے حضور بچوں کو چوما تو جاتا ہے، سونگا تو نہیں جاتا، فرمایا یہ جنت کے میرے دو پھول ہیں، اس لیے میں ان کو چومتا بھی ہوں، سونگتا بھی ہوں۔ تو اس لیے دیکھ رہے تھے امام حسن کو، اور پھر فرما کیا رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق، یار اے حسن تو علی کے ساتھ تو نہیں ملتا، تیری شکل تو امام الانبیاء سے ملتی ہے، تو اپنے نانا سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور بخاری کے لفظ ہیں وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، حضرت امام حسن کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق کندھے پہ اٹھا کے ان کی ناز برداری کر رہے ہیں، اور حضرت علی پاک کھڑے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ شاید اس لیے مسکرا رہے ہوں گے کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کو امام الانبیاء اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ آج حضور کا سچا جانشین سیدنا ابو بکر صدیق اسی حضور کے نواسے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے نبی امام الانبیاء کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ پیار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا، سیدنا فاروق اعظم نے کر کے دکھایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور دیگر صحابہ نے حضور کی آل کے ساتھ پیار کر کے دکھایا۔ تو حضور کی آل کا پیار یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے مناقب بیان کی جائے، ان کی عظمتیں بیان کی جائے۔ میں صرف ایک، اگر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ بات نہ کروں تو میری اس حوالے سے یہ عنوان پورا نہیں ہوگا، چونکہ میرے پردے میں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی تشریف رکھتی ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ یہ بات ہے کہ حضرت سیدہ کے پیار اور محبت کا مطلب کیا ہے کہ سینے میں ان کا احترام اور ہمارے کردار میں ان کے کردار کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سارا دن، جب حضرت مولا علی سے آپ کی شادی ہوئی نا، گھر کا کام کاج جاری رکھتی تھی،
اور چکی پیس کے آٹا بناتی اور مہمانوں کو کھانا دیا جاتا. آج کل تو الیکٹرانک چکی آ گئی نا، ماؤں بہنوں کو وہ مشکل ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت ہاتھوں کے ساتھ چکی پہ آٹا. حسن و حسین کی خدمت کی جاتی، حضرت مولا علی کی خدمت میں تھوڑا سا بھی جو ہے وہ کمی نہیں آنے دیتی. سارا دن گھر کے کام کاج جاری رہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے کہ چکی پیستے پیستے حضرت سیدہ کے مبارک ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے. آج ہم کسی امیر کی بیٹی کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لائیں، وہ کہتی ہے کہ میں تو اپنے باپ کے گھر میں کوئی کام نہیں کیا، میں تو شہزادی ہوں، میں یہاں پہ آ کے میکے میں کیسے کام کروں؟ آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ کی شہزادی سے بڑی بھی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے تو چکی پیس کے آٹا بنایا، گھر کے سارے کام کاج کیے، سارا دن گھر کا کام جاری رہتا ہے. اور جب شام کا وقت آتا ہے تو کیا بستر لگ جاتا ہے؟ کیا ٹی وی کا بٹن آن ہو جاتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ پوچھیں علماء سے، ان بزرگان دین سے پوچھیں، پیران عظام سے پوچھیں. نہیں، کیا ہوتا ہے؟ مصلی بچ جاتا ہے اور اللہ کی یہ پاک باز بندی اللہ کے حضور عبادت کے لیے جھک جاتی ہے. اور ذوق بندگی کیا ہے؟ ایک سجدہ کرتی ہیں، ابھی ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ ساری سردی کی رات ختم ہو جاتی ہے. اور ذوق بندگی کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں، مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں تیری رات ختم ہو جاتی ہے. مالک کوئی ایک رات ایسی بھی بنا دے تیری فاطمہ سحر ہو کے تجھے سجدہ تو کر سکے، لمبی رات بنا دے. تو یہ حضرت سیدہ کا کردار ہے، یہ ان کی سیرت ہے. جب وہ بچوں کو تربیت دیتی تھیں، بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، تو ان کے لبوں پہ قرآن ہوتا تھا. وہ قرآن کی لوری دے دے کر حسن و حسین کی تربیت کرتی رہیں. اور جب قرآن کی لوری کے ساتھ حسن و حسین کی تربیت ہوئی تو پھر 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں حضرت سیدنا امام عالی مقام ڈٹ جاتے ہیں. اور پھر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے جب آپ کا سر بلند کیا جاتا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ لب ہل رہے ہیں. جب کان قریب کیا تو لبوں پہ قرآن جاری تھا. اگر اس وقت ان کے لبوں پہ قرآن تھا تو یہ صرف ان کا اپنا ہی کمال نہیں ہے، فاطمہ بنت محمد کی تربیت کا بھی کمال ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیونکہ بچپن میں قرآن کی لوریاں دی تھیں، تو جب اس کا موقع آیا تو پھر سر حسین نے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کی تلاوت کی. اس لیے ہمیں یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے. تیسری بات آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمائی، جب یہ دو چیزیں بچوں کو مل جائیں تو پھر بچوں کے لبوں پہ قرآن جاری کیا جائے، بچوں کو قرآن پڑھایا جائے اور بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے. قرآن مجید کا سمجھنا یہ بچوں کے لیے آسان کیا جائے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، جس میں کائنات کا ہر عروج ہے، جس میں کائنات کا ہر پن ہے، کائنات کا ہر کمال ہے. آپ جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے ہیں ان کی زندگیاں پڑھیں. اگر میں بات کروں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید صرف حفظ ہی نہیں کر لیا تھا بلکہ قرات سبا کے ساتھ سارا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا. اور میں نے آپ کی سیرت میں پڑھا حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو دودھ پلاتی تھی تو ان کے والد گرامی جب قرآن کی تلاوت کرتے تو دودھ چھوڑ کے کان لگا کے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے. ان کے والد گرامی حیران ہوتے کہ یہ بچہ ہے لیکن قرآن کو کیسے شوق سے سنتا ہے، کیونکہ ماں باپ کے گھر کے اندر جو ماحول تھا وہ قرآن کا تھا. اور یہ اولیاء کرام کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے اولیاء کرام کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ ایک رات میں بس اوقات پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت وہ تسلسل سے کرتے تھے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں. آپ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. یہ بچپن میں قرآن مجید کی حافظہ ہو گئی. قرآن مجید یتیم حالت یتیمی میں تھی لیکن قرآن مجید بچپن میں حفظ کر لیا تھا. اور قرآن مجید کی تعلیمات میں اتنا اذعان، اتنی پختگی کہ اس کی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی. قرآن مجید کا ایک فرمان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ 10 دنیا میں عطا فرماتا ہے، 70 آخرت میں عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. ایک نیکی کرو اللہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، آپ نے بھی، میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن حضرت رابعہ بصری کا عقیدہ دیکھیں سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ تعالی عنہا اور رحمت اللہ علیہا کا، کہ آپ کے گھر میں 5 درویش آگے، مہمان آگے. تو خادمہ کو کہا کہ بیٹا گھر میں کو کھانا ہے،
تو فاطمہ نے کہا جی ایک روٹی ہے. تو فرمایا یہ درویشوں کو تو ایک لقمہ بھی نہیں آئے گا. خیر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی, ایک فقیر آیا. تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روٹی اس فقیر کو دے دو. فقیر کو روٹی دے دی گئی. تو تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندے نے دستک دی اور کہا میں کھانا لے کے آیا ہوں. حضرت رابعہ نے فرمایا کہ کتنی روٹیاں لے کے آیا ہے؟ کہا 2 روٹیاں لے کے آیا ہے. فرمایا اس کو کہو تم بھول کے آئے ہو, تم کسی اور گھر جانا تھا, اس گھر کے تم کھانا لانے والے نہیں ہو, کسی اور گھر میں چلے جاؤ, یہ ہمارا کھانا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور دستک ہوئی, کیا لائے ہو؟ کھانا لایا ہوں. کتنی روٹیاں ہیں؟ 5 روٹیاں ہیں. فرمایا تم بھول کے آئے ہو, کسی اور گھر چلے جاؤ, یہ ہمارا کھانا نہیں ہے. اچھا ایک آدمی اور آیا, اس نے دستک دی دروازے پہ, کھانا لایا ہوں. کتنی روٹیاں لے کے آئے ہو؟ 11 روٹیاں لے کے آیا ہوں. فرمایا یہ وصول کر لو, یہ ہمارا ہی کھانا ہے. اب وہ کھانا درویشوں کو پیش کیا, درویشوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا, لیکن حضرت رابعہ سے پوچھنے لگے بی بی صاحبہ پہلا اور دوسرا آدمی روٹیاں لے کے آیا, اس کو آپ نے واپس موڑ دیا اور کہا یہ ہمارا کھانا نہیں ہے, اور جب 11 روٹیوں والا آیا تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. ہمیں سمجھ نہیں آئی پہلے 2 کو واپس کیوں کیا اور تیسرے کو آپ نے اپنے پاس کیوں بلایا, اس کا کھانا کیوں وصول کیا؟ تو حضرت رابعہ فرمانے لگی چونکہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں 1 روٹی خرچ کی تھی, مجھے یقین تھا قرآن کی تعلیمات پہ کہ میں نے 1 خرچ کی ہے, میرا رب اس کے بدلے میں مجھے 10 عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو چونکہ پہلے 2 آدمی کم روٹیاں لے کے آئے تھے اس لیے میں نے ان کو واپس پلٹا دیا, اور 11 روٹیاں لانے والے کو میں نے بلا لیا, اس لیے کہ اس نے دینی تو 10 تھیں, لیکن چونکہ وہ رزاق عالم ہے اس نے 10 بھی دے دی, اور جو میں نے خرچ کی تھی وہ بھی اس نے مجھے واپس لوٹا دی. تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی, یہ ہوتی ہیں ولیہ جو قرآن پاک کے ساتھ مختلف رکھتی ہیں, جو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق خاطر قائم کرتی ہیں, اور اللہ کے ولی ہوتے ہی وہ ہیں جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے. یاد رکھیں جس بندے کا تعلق قرآن سے نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا. جس بندے کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ پکا مومن کبھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مومن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے اور قرآن کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے, اور جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ سینہ اجاڑ ہے, وہ سینہ تاریک ہے, اس سینے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے ہم نے بچوں کو قرآن سکھانا ہے. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے ہاں جب وہ قرآن مجید ہوتا ہے اور وہ قرآن کا احترام کرتے ہیں. ایک بڑی ایمان افروز بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میاں والی کے اندر اللہ کے ایک بزرگ بہت بڑا قبرستان ہے, وہاں اللہ کے ایک ولی کی قبر ہے. تو وہ قبر پائنتی کی جانب سے ٹیڑھی ہو گئی, تو زائرین نے اس کو سیدھا کر دیا. ظاہر ہے جو مزارات کے اوپر لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو پائنتی کی جانب سے قبر ٹیڑھی ہوئی, پاؤں کی جانب سے انہیں سیدھی کر دی. دوبارہ پھر ٹیڑھی ہو گئی, انہیں پھر سیدھی کر دی, وہ پھر ٹیڑھی ہو گئی. اچھا جب ٹیڑھی ہوئی لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ بزرگوں کی قبر ہے اور یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو وہ بزرگ پھر پریشان ہو کر کسی زائر کے خواب میں آئے اور اس کو آ کے کہا کہ ان لوگوں کو کہو میری قبر سیدھی نہ کریں, یہ ٹیڑھی رہے گی, اس لیے کہ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ میرے پاؤں والی جانب آ کر ایک حافظ قرآن کو دفن کر دیا ہے. اب جس شخص کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں بھلا میں اس کو پاؤں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی, یہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست جو قبر میں جا کے بھی قرآن کا احترام کرتے ہیں. تو جو قبر کے اندر قرآن کا اتنا احترام کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے قرآن کا کتنا اعزاز کرتے ہو. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. ایک تلخ جملہ کہنا چاہتا ہوں, آج صورتحال یہ ہے کہ عوام تو عوام ہیں لیکن ہمارے بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جنہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. وہ مسجدوں میں امامت تو کرا رہے ہیں لیکن ان کا قرآن صحیح نہیں ہے. اور بہت سارے پیران عظام ایسے ہیں کہ جن کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا. سب کی بات تو ہے ہی نہیں, بہت سارے ایسے ہیں یقیناً جو بزرگ ہمارے ہاں تشریف فرمائیں دوست صاحب, ان کو تو وہ تو جانتے ہیں, لیکن میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ تعویذات دیتے ہیں, وہ لوگوں کی عقیدتوں کے ساتھ سارا سلسلہ ہے ان کا, لیکن قرآن کے ساتھ وہ اپنا تعلق خاطر قائم نہیں کرتے. تو اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے ہیں تارک خدا ہو کر. آج ہماری ذلت, ہماری پستی, ہماری زبوں حالی کا سبب کیا ہے؟
کہ ہم نے قرآن کے ساتھ ناطہ نہیں جوڑا. آؤ ادارت المصطفیٰ کا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ, قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق خاطر قائم کرو. اور جب قرآن کے ہیں ہی قرآن مجید کے جلوے, امام الانبیاء کے جلوے ہیں یا قرآن کے جلوے ہیں. ہمارے حضرت نے کیا خوبصورت بات کہی, فرماتے ہیں آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں, فردوس میں جا کر دم لینا. تو قرآن بندے کو فردوس تک پہنچاتا ہے. آئیے آج کی محفل کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق خاطر قائم کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اصل کی شیرینی ڈال دے اور ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اور جس انداز کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا, محبت سے یہ محفل سجائی گئی, احباب جس ساتھی نے بھی جو ہے وہ اس محفل کو سجانے میں اہتمام کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو اتنا دے کہ کسی چیز کی بھی کوئی کمی باقی نہ رہے اور ہمیں دین کی راہوں کا مسافر بنائے. برادر محترم محمد شمس صاحب, ان کی وساطت سے آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے, آپ کی زیارت کا مجھے موقع نصیب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو سلامت رکھے اور اس آستانہ نور کو اپنی مزید وسعتوں سے مالا مال فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ اسی طریقہ سے تشریف فرما ہوں گے, چونکہ میرا سفر لمبا ہے تو اس لیے میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ احباب سے محفل اسی طریقہ سے ادب کے ساتھ جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.